والے تمام پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹیل 5 کا میزبان فروخ نواز بھٹی، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان لہو لہو ہے، اور لاہور سے لے کر پشاور تک اور پشاور سے لے کر لال شہباز قلندر کے مزار تک تمام اہم جگہوں پر جو ہے وہ دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی سرزمین کو نشانہ بنایا ہے۔ اور پاکستانیوں، میں یہاں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ جہاں ہم ایک طرف دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، وہیں پر ہم حکومت وقت کی جانب سے جو یہاں پر تماشا لگا ہوا ہے اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج میں پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کی میڈیا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حکومت وقت کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل کرتی، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستانیوں کہ آج یہ غریب و غریب واقعہ ہوا، اور اس کا تسلسل اس لیے بڑا اہم ہے کہ اس سے چند دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ پیناما میں ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ پیناما لیک کے حوالے سے جو اسحاق ڈار کی منی لانڈرنگ کا ایشو تھا، وہ دوبارہ ایک لمبے عرصے کے بعد میں نے اٹھانے کی جو ہے وہ جرت کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا، کیونکہ کورٹ جو ہے وہ اپنے طور پر فیصلے بہتر کر سکتا ہے، لیکن کیوں خارج کی گئی یہ تو سپریم کورٹ کو اس پر بات کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میئر کے حوالے سے بھی کہ جناب یہ صاحب کس طرح جو ہے وہ 2 عہدے رکھے بیٹھے ہیں، اس پر بھی میں نے جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی، کورٹ میں جانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ جو ایک بڑی اہم بات لنک کرتی ہے وہ آج کے پروگرام ٹیل 5 کے حوالے سے ہے۔ پاکستانیوں، آپ کو پتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی انفارمیشن ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ٹیل 5 پروگرام کی وجہ سے مجھے سما سے جو ہے وہ کوئٹ کرنا پڑا، کیونکہ مالکان کے اوپر حکومت کا پریشر تھا۔ اور کل ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ کل ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جناب دانیال عزیز صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جناب طارق فضل چودھری صاحب۔ تو جناب میں نے یہ ہمت کی، میں نے یہ ان سے جرت کی کہ حضور آپ مہربانی کریں، آپ ایسا کریں کہ آپ 20 کروڑ عوام کو بتا دیں کہ ان کا کیا قصور ہے، 20 کروڑ عوام کو بتا دیں کہ ان کا کیا قصور ہے، پاکستان لہو لہو ہے، نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ اور ڈاکٹر طارق فضل نے نیچے آتے ہوئے پاکستانیوں مجھے کہا کہ آپ بڑے ڈنگے سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے ایک گاڑیوں نے چیز کرنا شروع کر دیا، اور آج 9:45 پر جب میں کشمیر ہائی وے پہ اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا، میری رہائش گلی 14 میں ہے، تو راستے میں جناب مجھے باقاعدہ نہ صرف چیز کیا گیا، وہاں پر پاکستانیوں عجیب و غریب صورتحال یہ ہوئی کہ 3 راؤز میں چلتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سواروں نے آ کر کہا کہ سائڈ پر ہوں، آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی، ہم آپ کی طبیعت ٹھیک کرتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ حق بات کہنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہم دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور دوسری طرف حق کی بات کرنے پہ، سوال کرنے پہ جو ہے وہ حکومت وقت کی جانب سے انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں جناب سوال کر رہا ہوں عزت مآب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے، چودھری نثار علی خان صاحب، اس حوالے سے میں تھانے میں رپٹ بھی درج کرواؤں گا، اور اس پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور دانیال عزیز صاحب، اگر آپ کے کہنے پہ آپ کے زیر کنٹرول انٹیلیجنس اداروں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو احتجاج بھی کیا جائے گا، لیکن ہم اس بات پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اور میں پاکستان کے تمام میڈیا سے کہتا ہوں، میں اینکروکریسی سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، ایک کو دھمکی سب کو دھمکی ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دھمکیوں کا سلسلہ مافیا کی جانب سے جاری رہا، لیکن آج کا واقعہ اس لیے الارمنگ ہے کہ پاکستان لہو لہو ہے، اس پر تو پاکستان کے زیر کنٹرول اور خاص طور پر حکومت کے زیر کنٹرول انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اپنی کارکردگی جہاں تک ہے وہ سوالیہ نشان ہے، اور ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، اس لیے کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، اس لیے جو بھی لکھا اتفاق جہاں سے لکھا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اجازت دیجیے پاکستانیوں، اللہ حافظ۔